جس طرح والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، اسی طرح خاوند کے بھی حقوق ہیں، زوجہ کے فرائض ہیں۔ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنے حقوق کا تو طالب ہوتا ہے مگر دوسروں کے حقوق نہیں ادا کرتا۔ ازواج کے حقوق کی تو ہر جگہ پہ بات ہوتی ہے کہ عورتوں کے حقوق اور ہونے بھی چاہیے، عورتوں کے حقوق ادا بھی کرنے چاہیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ عورتوں کے فرائض بھی تو کچھ ہیں اور خاوند کے حقوق بھی کچھ ہیں۔ آج ہم خاوند کے حقوق سے متعلق چند باتیں عرض کریں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کے پیارے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ جس شخص کو ایمان کی دولت، توحید کی نعمت عطا فرما دے، اس پہ اللہ نے بڑا کرم کر دیا۔ توحید کی نعمت کے بعد حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ کسی شخص کو پاک دامن زوجہ عطا کر دے، با ادب ہو، خدمت گزار ہو اور اپنے خاوند کے حکموں کی تعمیل کرنے والی ہو۔ تو ایسی عورت کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمت قرار دیا ہے۔ جس شخص کے گھر میں آنے والی عورت اس کی زوجہ نیک ہو، اس شخص کا گھر جنت کا سما بن جاتا ہے، اس کے گھر میں جنت کا سا ماحول ہوتا ہے۔ کیوں؟ زوجین آپس میں اتفاق سے زندگی بسر کرتے ہیں، ایک دوسرے کی بات کو سمجھتے ہیں، تو گھر کا ماحول اچھا ہے۔ اور جس گھر میں سکون ہو، اس گھر کے اندر کبھی بھی نا اتفاقیاں نہیں پیدا ہوتی، پھر اس گھر میں برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں، نحوستوں کے ڈیرے نہیں ہوا کرتے۔ تو اس لیے پاک دامن زوجہ اور خاوند کی خدمت گزار زوجہ کو نعمت قرار دیا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے خاوندوں کا ادب بھی کریں اور ان کے کہے کو مانیں۔ جب خاوند عورت کو طلب کرے تو عورت کو چاہیے کہ اپنے تمام امور کو چھوڑے اور اپنے خاوند کی خدمت میں پہنچ جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خاوند کے حقوق میں سے یہ ہے کہ اگر خاوند کے جسم کا عالم یہ ہو کہ اوپر سے لے کے پاؤں تک اس کے وجود پہ زخم ہوں اور ان کے اندر سے پیپ نکلتی ہو، عورت زوجہ اگر اپنے خاوند کی اس پیپ کو اپنی زبان سے چاٹے تو پھر بھی خاوند کا حق ادا نہیں ہوتا۔ یعنی اتنے زیادہ حقوق دین اسلام نے خاوند کے متعین کیے ہیں کہ خاوند کی خدمت میں عورت اپنی زندگی صرف کرے اور اس کی نظریں بس اپنے خاوند پہ جمی ہوں، اس کے علاوہ وہ کسی غیر کا رخ تک بھی نہ دیکھے۔ جو عورت گھر سے اس نیت سے نکلے کہ غیر محرم اسے دیکھیں یا وہ ان کو دیکھے اور خوشبو لگا کے نکلے، تو دین اسلام کہتا ہے ایسی عورتوں پہ اللہ کے فرشتے اور تمام کائنات کے جتنے بھی
مخلوقات ہیں ساری اس پہ لعنت برساتی ہیں، میرا رب بھی لعنت برساتا ہے۔ اور اس حال میں اگر خامند بھی اپنی عورت کو اجازت دے دے کہ وہ اپنے آپ کو سجائے سنوارے، سر سے دوپٹہ اتارے اور گلی کوچوں میں نکل جائے، تو اللہ رب العزت ایسے خامند کو بھی ملعون قرار دیتا ہے۔ تو اس لیے زوجہ کو چاہیے کہ باحیا با پردہ وہ گلی کوچے میں نکلے، اور گھر میں بھی رہے تو با پردہ رہے، اور اپنے خامند کے لیے سجائے اپنے آپ کو، سنوارے اپنے آپ کو، اور انداز یہ ہو کہ جب خامند گھر کی چوکھٹ پہ آئے تو زوجہ خود کو سجا سنوار کے بیٹھے، گھر کا ماحول صاف ستھرا رکھ کے بیٹھے۔ یہ نہیں کہ خامند ابھی دروازے میں داخل ہو تو شکوے کی زبان دراز کر لی جائے، تھکا ہارا وہ کہیں سے آئے کام کاج کرتا ہوا، تو شام کو آتے ہی اسے طرح طرح کے شکوے سنائی دیں، تو یہ گھر کی بربادی کا سامان ہوتا ہے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ اس طرح صبر و تحمل کا دامن تھامے کہ وہ خود کو سنوار کے بھی رکھے، اور ہمہ وقت یہ دیکھے میرے خامد کی رضا کس چیز میں ہے۔ جس شخص کہ عالم یہ ہو کہ وہ اپنی زوجہ سے راضی ہو، تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ایسے شخص کو جنت الفردوس میں تو بھیجے گا ہی، ساتھ اس کی زوجہ کو بھی اس کے ساتھ رکھے گا۔ یہ مقام ہے اس عورت کا جو اپنے خامد کو راضی رکھے، اللہ اس عورت سے راضی ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فرمودات، حضور کے فرمودات یہ ہیں کہ اگر کوئی عورت یہ کہے کہ مجھے اس گھر سے کبھی کچھ نہیں ملا، جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے ساری زندگی گزار دیتی ہیں، لیکن ہلکی سی تنگی اور مشکل آ جائے تو پھر عورت شکوے کی زبان دراز کرتی ہے اور کہتی کیا ہے کہ مجھے کبھی بھی اس گھر سے کچھ ملا ہی نہیں، سکون دستیاب نہیں ہوا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم نے ارشاد فرمایا ایسی عورت کے عمر بھر کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، ساری زندگی کے جتنے بھی نیکی کے اعمال ہوتے ہیں اللہ انہیں ضائع کر دیتا ہے، کہ دیکھو یہ ساری زندگی اس کے ساتھ رہی اور پھر اس کے ساتھ ہی ایسا انداز، ہرگز دین اسلام اس مزاج کو پسند نہیں کرتا۔ حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنے خامند کے ساتھ یہ سلوک کرے، جب وہ باہر سے آئے وہ آ کے تھکا ہوا بیٹھے تو اس کے لیے پانی کا اہتمام کرے، محبت بھرا لہجہ استعمال کرے اور پیار سے بیٹھ کے اس کے ساتھ ہم کلام ہو، تو اللہ رب العزت ایسی عورت کو 1 سال کی عبادت کا اجر عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں 1 سال کی عبادت کا اجر صرف محبت بھرے لہجے اور پانی کا ایک پیالہ پلانے کی وجہ سے عورت کے حصے میں آتا ہے، تو یہ کس وجہ سے؟ کیونکہ اس کا خامد اس سے راضی ہے، تو اس وجہ سے دین اسلام نے اس کے لیے یہ اتنا بڑا اعزاز رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر عورت بغیر اجازت کے خامند کی گھر سے باہر نکلے تو پھر اللہ رب العزت اس عورت کی جانب رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتا، بلکہ اسے اپنے سے دور کر دیتا ہے، رحمت کی نظر سے بھی دور کر دیتا ہے۔ فقی ابو اللیث علیہ الرحمہ آپ ایک روایت نقل کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں لیکن اس سے قبل میری ایک شرط ہے۔ حضور نے فرمایا بتاؤ کیا شرط ہے؟ کہا میری شرط یہ ہے کہ جو وہ سامنے درخت کھڑا ہے آپ اسے حکم ارشاد فرمائیں وہ درخت اپنی جڑوں سمیت آپ کی بارگاہ میں آ جائے۔ حضور نے فرمایا اگر ایسا ہو جائے تو ایمان لے آئے گا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ضرور ایمان لے آؤں گا۔ تو حضور نے فرمایا جاؤ پھر اس درخت سے کہو کہ تمہیں حضور بلا رہے ہیں۔ وہ شخص گیا اور جا کے اس نے اس درخت سے کہا کہ تمہیں حضور بلا رہے ہیں۔ دیکھا کیا اس شخص نے کہ اس درخت نے کبھی ادھر ہوا کبھی ادھر ہوا، اپنی جڑوں کو زمین سے اکھاڑ کے وہ چلتا ہوا زمین کے اندر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔
جب حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے سلام کیا اور حضور پر درود پڑھا۔ درود پڑھنے کے بعد حضور نے کہا اے بندہ خدا مجھے بتا کہ اب تو راضی ہے؟ تو اس نے کہا اے اللہ کے نبی میں راضی ہوں، مجھے آپ کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضور نے اس شخص کو کلمہ پڑھایا، وہ مسلمان ہوا۔ حضور نے اب حکم دیا درخت کو کہ اے درخت تو واپس لوٹ جا۔ درخت زمین سے ہوتا ہوا اپنی جگہ پہ پھر گیا اور اپنی جڑوں کو زمین کے اندر گاڑ لیا۔ جب ایسا ہو گیا تو اس شخص نے حضور سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت عطا فرمائیے، میں آپ کے چہرہ انور اور آپ کی پیشانی کا بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تم میری پیشانی اور میرے سر کا بوسہ لے لو۔ بوسہ لینے کے بعد اس نے کہا حضور آپ کے قدمین شریفین کا بھی بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ حضور نے یہ بھی اجازت مرحمت فرما دی۔ پھر وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک عرض ہے۔ حضور نے فرمایا کیا؟ کہو کیا کہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں میں آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں، آپ کو سجدہ کروں۔ میرے حضور نے فرمایا اے بندہ خدا میری بات سن لے، اگر مجھ پر یہ بات واضح کر دی جاتی کہ کسی بندے کو بندہ سجدہ کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، تو میں سب سے پہلے عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ یار دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ اپنے خامدوں کی خدمت کریں، ان کے حکموں کی تعمیل کریں، جیسے وہ کہتے جائیں ان کی بات کو مانتے چلی جائیں۔ یہ نہ ہو کہ عورتیں اپنا الگ رویہ رکھیں، خامد انہیں حکم دیتے رہیں، وہ خامدوں پہ حکمرانی کرتی ہوئی پھریں، تو ایسی عورتوں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ناراضگی ہے، میرے رب کی لعنتیں بھی ہیں۔ تو جو عورت اپنے خامد کو ناراض کرتی ہے وہ اپنے رب کو ناراض کرتی ہے۔ حضور نے کتنا بڑا حکم دیا کہ اگر حکم ہوتا کہ کسی بندے کو سجدہ کیا جائے یا کسی مخلوق کو سجدہ کیا جائے اللہ کے سوا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا۔ تو عورت کو چاہیے کہ اپنے خامد کی خدمت کرے۔ اگر جس شخص سے اس کا انداز یہ ہو عورت کا کہ عورت راضی ہو اپنے خامد سے، میرے حضور فرماتے ہیں اللہ ایسی عورت کو جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ میرے حضور نے فرمایا جنت کی خوشبو 500 میل دور تک جاتی ہے، اور اتنی دور شخص بھی ہو تو وہ اسے محسوس کر لیتا ہے، وہ سونگھ لیتا ہے۔ فرمایا لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں جنت کی خوشبو کبھی بھی دستیاب نہیں ہوگی۔ عرض کی گئی کہ وہ کون ہیں جنہیں جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی؟ تو حضور نے فرمایا ان میں سے ایک وہ عورت ہے جو عورت اپنے خامد کو ناراض کرتی ہے۔ جس عورت سے اس کا خامد ناراض ہے اسے جنت کی خوشبو بھی دستیاب نہیں ہوگی۔ اگر عورت اپنے خامد کی رضا جوئی میں زندگی بسر کر لے تو اس کی دنیا بھی سنورتی ہے، اس کی آخرت بھی سنورتی ہے، اور اگر عورت اپنے خامد کو ناراض کر لے تو اس کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اپنی زندگی عورتیں اس طرح بسر کریں کہ اپنے خامد کی عدم موجودگی کے اندر اس کے بستر کی حفاظت کریں۔ یہ اصول حضور نے دیا کہ کسی غیر کو اس کے بستر پر نہ آنے دیں، یعنی شرم و حیا کا دامن تھامیں اور عزت کی زندگی بسر کریں، خود کو ذلیل نہ کریں۔ فرمایا اگر خامد موجود نہ ہو تو اس کے بستر کی حفاظت کریں، اس کے مال و دولت کی حفاظت کریں، اللہ نے جو رزق دیا ہے اس کی حفاظت کریں، اسے ضائع نہ کرتی پھریں۔ فرمایا اگر اللہ نے اولاد دی ہے تو اس اولاد کی تربیت کرے، جو ایسا کرے گی اللہ اس سے راضی ہو جائے گا اور اس کا مقام جنت الفردوس ہوگا۔ واویلے کرنے والی عورتیں اللہ کی رحمتوں سے دور ہوتی ہیں، اور جو شکوے کرنے والی مجھے اس گھر سے کبھی کچھ نہیں ملا، میں تو ساری زندگی یوں ہی بسر کر کے آئی ہوں، تو ایسے لوگوں کے متعلق میرے حضور کا فرمان سن لیجئے۔ حضور نے کیا فرما دیا ہے؟ حضور نے کہا ہے ایسی
عورتوں کی زندگی کے جتنے اعمال بھی ہوں اللہ انہیں ضائع فرما دیتا ہے۔ دیکھیں، ایک پیالہ محبت کے ساتھ پانی کا اپنے خامند کو پیش کرنے سے 1 سال کی عبادت کا اجر ملتا ہے، نفلی عبادت کا۔ تو پھر بندہ سال عبادت کہاں کرتا ہے؟ اس عورت کے نامہ اعمال میں یہ اجر آ جاتا ہے۔ تو اس لیے مستورات کا حق بنتا ہے اپنے خامدوں کو راضی کریں، ان کی خدمت کریں اور ان کے حکموں کی تعمیل میں اپنی زندگیاں بسر کریں، تاکہ آخرت میں اللہ کے حضور عزت و افزائی ہو سکے۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے ازواج کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق دے، اور عورتوں کو اپنے خامدوں کے ساتھ اس طرح رہنے کی توفیق دے کہ ان کا ادب و احترام کرنے والی بن جائیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔